کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور اور دوسرا سور، اس سور کے درمیان میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، کیونکہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی. جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو مرے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں بھی، ان میں بھی حص کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ علی وجہ الکمال پوری کائنات پر موت واقع ہو جائے. سور میں پھونکا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اچانک نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال دیا. دیکھیں، مرقد اصل میں خواب گاہ کو کہتے ہیں. اگر اس کا لفظی ترجمہ ہم خواب گاہ ہی کریں، یعنی ہمارے سونے کی جگہوں سے یا آرام کی جگہوں سے، اسی سے ہم اگر ترجمہ کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر کا پھر کیا مطلب ہے. یعنی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قبروں کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی زبردست سونے کی جگہ تھی جہاں ہم آرام کر رہے تھے، تو ہائے کاش ہمیں ان قبروں سے کسی نے نہ نکالا ہوتا. اس کے 3 جواب ہیں اس اشکال کے. ایک جواب تو یہ ہے کہ مرقد اگرچہ سونے کی جگہوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے وصفی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ عالمی معنی مراد ہے، کہ قبر کے معنی میں مطلق قبر اس کا ترجمہ ہوگا. بعض دفعہ کوئی خاص نام کسی چیز کو دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص وصف، یعنی اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن پھر اس کا ایک عالم بن جاتا ہے، چاہے اس میں وہ کوالٹی ہو یا نہ ہو. تو قبر بھی عام طور پر آرام گاہ سمجھی جاتی ہے. آپ نے قبرستانوں پہ دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ فلاں فلاں صاحب اور سن وفات یہ. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو اندر، ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن چونکہ ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سب اندر جا کے لیٹ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں بالکل، اور سب کو پتہ ہے یہاں سے قیامت تک کوئی ہلے گا بھی نہیں، اس لیے اس کا نام آرام گاہ رکھ دیا، چاہے حقیقت میں وہ آرام ہو یا نہ ہو. اب اس کو آرام گاہ کہنا ہر ایک کے لیے جائز ہے، کیونکہ لغت کا حصہ بن گیا وہ. اب کوئی کہے کہ اس کو آخری آرام گاہ تک لے جاؤ، تو دوسرا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آرام گاہ تھوڑی ہو سکتا ہے عذاب ہو، تو ہم کہیں گے بھئی قبر کا نام ہی آرام گاہ ہے. تو قبر کو مرقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ سونے کی جگہ نہ بھی ہو، عذاب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، ثواب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس معنی میں اس پر عین ممکن ہے مرقد کا اطلاق کیا گیا ہو، کہ وہ چونکہ جب میدان حشر کی ہول ناکیہ دیکھیں گے تو وہ قبر کے عذاب کو کم سمجھیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے کاش، یعنی ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں اس قبر سے باہر نکال لیا. تو پھر مرقد کا ترجمہ یہاں سیدھا سیدھا قبر سے ہوگا، یعنی اس میں جو سونے والا معنی اور آرام والا معنی ہے وہ معنی ملحوظ نہیں ہوگا. تو قبر سے کس نے ہمیں نکال دیا، تو اس پہ افسوس اس لیے ہوگا کہ وہ آگے اس سے بھی بڑا عذاب ان کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہو. ایک مفہوم تو یہ. دوسرا مفہوم جو ایک صحابی سے منقول ہے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور اور دوسرا سور، اس سور کے درمیان میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، کیونکہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی. جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو مرے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں بھی، ان میں بھی حص کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ علی وجہ الکمال پوری کائنات پر موت واقع ہو جائے. تو یہ اس کے بیچ کا جو عرصہ ہے، جس میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے پہلے اور دوسرے سور میں، یہ عرصہ ایسا ہوگا جس میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر نئی زندگی لوگوں کو ملے گی، روح بھی دوبارہ سے ایک نئی روح، یعنی اسی روح کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لے کر آئیں گے، اور پھر وہ روحیں یہ کہیں گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا. کیونکہ ان کو لگے گا کہ ہم تو طویل عرصے سے سو رہے تھے، پڑے ہوئے تھے، کوئی حص ہی نہیں تھی ہمارے اندر، یہ زندگی کس نے دی. اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرقد میں قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا ان کو، لیکن جب میدان حشر کا سور پھونکا جائے گا نا، تو وہ سختی ان کو قبر کے عذاب سے بھی زیادہ لگے گی. لہذا وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کیونکہ میدان حشر کی سختی ان کو قبر کے عذاب کے مقابلے میں اتنی زیادہ لگے گی کہ قبر کے عذاب کو وہ ایسا سمجھیں گے جیسے آرام گاہ تھی، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ آرام گاہ. تو اس میں دوسرا قول جو ہے، جو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ زیادہ قیاس کے قریب معلوم ہوتا ہے. باقی بھی اقوال ہیں، اور یہ اقوال اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ خود قرآن سے ہمیں عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں احادیث سے بھی عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت کی کبھی ایسی تفسیر بیان نہیں کی جائے گی کہ دوسری آیتیں اس کی نفی کر رہی ہوں، ہمیشہ وہ مفہوم بیان کیا جائے گا. کسی کی بات کبھی وہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو جس پہ وہ خود راضی ہو، خود اس کا انکار کرے تو ایسا مفہوم کبھی بھی اس کا بیان نہیں کیا جاتا. تو اللہ کی بات کبھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اللہ ہی کی بات سے میچ کر رہا ہو.